جب میں دبئی سے واپس آیا تو میری بیوی رات کو اٹھ کر بڑے بھائی کے کمرے میں چلی جاتی اور میں روک بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں اپنی بیوی کو بڑے بھائی کے کمرے میں جانے سے روکتا تو میری بیوی مر جاتی، کیونکہ میری بیوی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی اور میں بستر پر لیٹا کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں ایک سوتا ہوا انسان تھا، لیکن حقیقت میں جاگ رہا تھا۔ رات کے اس پہر اپنی بیوی کو تیار ہوتا دیکھ کر مجھے ہرگز بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میری بیوی میرے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کی یہ تیاری تو میرے بڑے بھائی کے لیے تھی۔ میرا وہ بڑا بھائی جسے میں نے اپنے باپ کا درجہ دے رکھا تھا، میری بیوی آدھی رات کو اس کے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس رات بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لوں اور اسے اپنے بڑے بھائی کے کمرے میں جانے سے روک دوں، لیکن میں مجبور تھا۔ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتا ہوا دیکھوں، کیونکہ اسے روکنے کی صورت میں انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا تھا۔ میری بیوی نازی کی عمر صرف 19 سال تھی، وہ جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میری دسترس سے باہر تھی، کیونکہ اتنی راتوں میں ایک رات بھی ایسی نہیں آئی تھی جو اس نے میرے سنگ گزاری ہو۔ میں ہر رات اسے پانے کی حسرت لیے بستر پر پڑا رہتا اور وہ مجھے نظر انداز کر کے کمرے سے نکل جاتی۔ میرا بھائی اس کے ساتھ کیسا ہی سلوک کیوں نہ کرتا، لیکن وہ واپس نہ آتی اور ساری رات اسی کے ساتھ رہتی۔ آج بھی وہ جس طرح تیار ہوئی تھی، میری نظریں اس کے خوبصورت وجود پر ہی جمی تھیں، اور پھر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، اور تھوڑی دیر بعد عجیب و غریب آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور میں بے بس اپنے بستر پر پڑا رہا، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے بھائی کے کمرے میں کیا چل رہا ہے اور میری بیوی صبح کس حال میں واپس لوٹے گی۔ دل تو چاہتا تھا کہ اپنے بھائی کے کمرے میں جاؤں، ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کو وہاں سے واپس لے آؤں، لیکن میں بہت مجبور تھا۔ اگر میں ایسا کچھ کرتا تو ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو کھو دیتا، اور نازی کو کھونا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اسے دیوانوں جیسی محبت کرتا تھا، اور اسی کے لیے تو میں نے اپنی دبئی کی اتنی بہترین نوکری چھوڑی تھی اور واپس لوٹ آیا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے پیچھے یہاں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ یہ بھید تو مجھ پر اس وقت کھلا جب میں اپنی بیوی کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر واپس پاکستان آ گیا، اور یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری بیوی تو میرے بھائی کی غلام بن چکی ہے۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ شروع میں تو مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا کہ میری بیوی ہر رات مجھے چھوڑ کر میرے بھائی کے کمرے میں چلی جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ وہاں ساری رات ان دونوں کے بیچ کیا ہوتا ہے۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے یہ سب میری برداشت سے باہر تھا، لیکن پھر بھی میں سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ میری بیوی کو کمرے سے گئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا اور میرے بڑے بھائی کے کمرے سے آوازیں آنے لگی تھی۔ اپنی بیوی کی ایسی آوازیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میری غیرت پر ایک کاری ضرب تھی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ میں نے صبر کا گھونٹ پی لیا تھا، شاید یہی میرا مقدر تھا اور یہی میری سزا۔ صبح کے وقت جب نازی واپس کمرے میں آئی تو اس کا بکھرا ہوا حلیہ اور لڑکھڑاتی چال مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کس حال میں واپس لوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اندھا بہرا اور گونگا بنا بستر پر پڑا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے میرے برابر آ کر اس طرح لیٹ گئی تھی جیسے رات کو کمرے سے باہر نکلی ہی نہ ہو، اور میں بھی اپنی جگہ انجان بن گیا تھا تاکہ ہمارے رشتے کو بچا سکوں، کیونکہ اس رشتے کو ختم کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ فی الحال میرے پاس نوکری بھی نہیں تھی، کیونکہ میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دبئی سے واپس لوٹا تھا، اس لیے آدھے دن بعد بستر سے نکلا۔ نازی مجھ سے پہلے اٹھ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، نہ وہ مجھ سے نظر ملاتی تھی اور نہ میں اس سے۔ پتہ نہیں یہ کیسا عجیب سلسلہ تھا جو ہم دونوں کے بیچ پچھلے 15 دن سے چل رہا تھا۔ میں خود کو اور نازی کو اس عذاب سے نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ اب اس طرح زندگی گزارنا میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ اس لیے میں تیار ہوا اور گھر سے نکل گیا۔ مجھے جس جگہ جانا تھا مجھے یقین تھا کہ وہاں جا کر مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل جانے ہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ہر مشکل کا حل وہی ہے۔ نازی نے سرسری طور پر مجھ سے ناشتے کا پوچھا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں بہت تیز سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتاری سے میرے دماغ میں سوچیں چل رہی تھی۔ 15 دن پہلے جب میں دبئی سے واپس آیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میری بیوی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی ہے، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بہت ہی عجیب سے تھے۔ میں بالکل اچانک سے گھر لوٹا تھا اور اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی شکل دیکھ کر سرپرائز میں خود ہو گیا تھا۔ وہ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے اسے میرا آنا کچھ اچھا نہیں لگا ہو، یا پھر میری موجودگی میں اسے کوئی پریشانی ہو۔ بھائی بھی مجھ سے مل کر کچھ ایسے ہی پیش آئے تھے، بلکہ انہوں نے تو صاف لفظوں میں کہا تھا کہ زبار تمہیں اس طرح آنے کی کیا ضرورت تھی، تمہاری چھٹیوں میں تو ابھی کافی وقت تھا۔
مجھے تو لگا تھا کہ میری بیوی میرا بھائی مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے، لیکن ان کے عجیب و غریب سوالات پر میں بہت حیران ہوا اور بھائی سے کہا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، مجھے گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے لوٹ آیا ہوں۔ میری بھابھی گھر میں موجود نہیں تھی۔ نازی نے مجھے بتایا کہ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہیں۔ یہ سن کر میں کافی پریشان ہو گیا تھا، مجھے بھابھی سے بہت محبت تھی۔ میں نے ان سے ملنے جلنے کی بات کی تو بھائی نے مجھے روک دیا اور کہنے لگے وہ تمہارے دیکھے گی تو واپس آنے کی ضد کرے گی، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے کچھ دن آرام کرنے دو، میں اسے خود واپس لے آؤں گا۔ بھائی کی بات سن کر میں رک گیا۔ نازی سارا وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہی اور جب رات کو کمرے میں آئی تو اس کے انداز ویسے نہیں تھے جس کی میں امید کر رہا تھا۔ پورے 7 مہینے بعد میں لوٹ کر اس کے پاس آیا تھا، وہ بالکل نارمل سا پیش آ رہی تھی، نہ ہی اس کے اندر جذبات کی کوئی تڑپ تھی اور نہ ہی ملن کی تمنا۔ وہ میرے برابر آ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی جیسے سونا چاہتی ہو۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کسی بات پر مجھ سے خفا ہے اور اسی لیے میں نے اسے منانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے تو بہت آسانی سے میرا ہاتھ چھٹک دیا اور کہنے لگی کہ میں بہت تھک گئی ہوں زوار، مجھے سونے دیں۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کی بتی بھی بجھا دی۔ میں سارے ارمان مٹی میں لیے خاموش رہ گیا۔ جس عورت کے لیے میں اپنی نوکری داؤ پر لگا کر واپس آیا تھا اسے تو میری پرواہ ہی نہیں رہی تھی۔ جس انداز سے اس نے میرا ہاتھ جھٹکا تھا میری انا کو ٹھیس پہنچی تھی، اس لیے میں نے خود اس کی طرف سے رخ پھیر لیا اور سو گیا۔ لیکن آدھی رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے نازی بستر سے نکل کر کہیں باہر گئی ہو۔ باتھ روم تو کمرے میں ہی اٹیچ تھا، پھر وہ باہر کہاں گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا، اور پھر خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ ناراض ہو اور اسی لیے کمرے سے نکلی ہو۔ اگر میں نے بھی تو جان بوجھ کے کتنے دنوں تک اس سے دوری اختیار کر رکھی تھی۔ میں اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے وہ بھائی کے کمرے میں جاتی دکھائی دی۔ رات کے اس پہر بھائی کے کمرے میں اس کا کیا کام تھا جبکہ بھابھی بھی گھر میں نہیں تھی؟ مجھے اپنے بھائی اور نازی دونوں پر ہی بھروسہ تھا، اس لیے میرے دل میں ایک دفعہ بھی ان کے خلاف کوئی بات نہ آئی اور میں بھائی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ شاید وہ کسی کام سے وہاں گئی ہو، لیکن کمرے کے دروازے پر پہنچتے ہی میرے قدم زنجیر ہو گئے۔ کمرے کے اندر سے آتی آوازوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی میرے پیچھے اتنی گھٹیا حرکت بھی کر سکتی ہے۔ میں چاہتا تو اسی وقت کمرے کے اندر داخل ہو کر نازی کو اور اپنے بھائی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا، لیکن ایسا کرنے سے ہر رشتے کا بھرم ٹوٹ جاتا اور میں اس بھری دنیا میں تنہا رہ جاتا۔ اس لیے میں نے صبر سے کام لیا تھا اور سوچا تھا کہ میں نازی کے منہ سے سچ جان کر رہوں گا کہ آخر اس نے مجھے چھوڑ کر آدھی رات کو میرے بھائی کے کمرے میں جانا کیوں ضروری سمجھا۔ میں کمرے میں جا کر واپس بیٹھ گیا اور پھر کافی دیر کے بعد جب نازی واپس لوٹی تو مجھے جاگتا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی تو وہ گھبرا کر کہنے لگی میں ہوا کھانے کے لیے باہر لان تک گئی تھی۔ اس کے جھوٹ نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا کیونکہ میں جان گیا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ لیکن میرا بھائی ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو میرا سگا بھائی تھا جسے میں نے باپ کا درجہ دے رکھا تھا، اور میرا بھائی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ کبھی اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو پھر آدھی رات کو میری بیوی اور اس کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ میری بھابھی اپنے میکے کیوں گئی ہوئی تھی جبکہ آج تک کبھی میں نے اپنی بھابھی کو میکے رہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ میرے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا تھا اور اس طوفان کو اسی وقت تھمنا تھا جب سچائی پوری طرح کھل کر میرے سامنے آ جاتی۔ میں پورے 7 مہینے سے یہاں نہیں تھا اور ان 7 مہینوں میں میرے پیچھے یہاں کیا کچھ ہوا تھا مجھے سب کچھ جاننا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی مجھے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے کمرے میں جانے سے روکنا تھا، اور اسی لیے اگلی رات میں نے سونے کے بجائے جاگنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور میں ٹی وی کھول کر بیٹھا ہوا تھا۔ نازی کسی بن پانی مچھلی کی طرح بے چین یہاں سے وہاں تڑپ رہی تھی، اور جب کچھ وقت اور گزرا تو وہ غصے میں آگے کہنے لگی زوارا کب تک جاگیں گے، بہت رات ہو گئی ہے، ٹی وی بند کریں اور لائٹ بھی۔ جب میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے آگے بڑھ کر خود ہی ٹی وی اور لائٹیں بند کر دی اور آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ مجبوراً میں بھی برابر میں خاموشی سے لیٹ گیا۔ جب کچھ دیر بعد اسے لگا کہ میں سو گیا ہوں تو وہ پچھلی رات کی طرح پھر تیار ہو کر کمرے سے نکل گئی اور میرے دل میں آگ جل اٹھی۔ اس کے جاتے ہی میں بھی کمرے سے باہر نکلا اور دیکھا تو وہ بھائی کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ میں فوراً سٹول رکھ کر روشن دان کے قریب چڑھا اور جھانک کر اندر دیکھا تو اندر کے مناظر نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میری بیوی میرے بھائی کے قریب کھڑی تھی اور میرے بھائی کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی موم بتی تھی جسے بھائی نے نازی کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا، اور نازی بالکل اس طرح خاموش کھڑی تھی جیسے بے جان مورت ہو۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نازی تو وہی سب کچھ کر رہی تھی جو میرا بھائی چاہتا تھا۔ نازی کی حالت ایسی تھی کہ اگر بھائی اسے چھت پر الٹا لٹکنے کو کہتا تو شاید وہ اس سے بھی انکار نہ کرتی۔
لیکن یہ سب کیا تھا اور کیوں ہو رہا تھا میں نہیں جانتا تھا۔ اس رات میں ایسے ہی لوٹ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور اگلی رات میں نے نازی کو کسی صورت بھائی کے کمرے میں جانے ہی نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی میں فوراً سے بستر سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا اور کہا کہ آج کی رات وہ کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ میرا لہجہ اور میرا انداز دیکھ کر خاموشی سے میرے پاس ہی بیٹھی رہی، پھر کچھ دیر بعد بستر پر بری طرح تڑپنے لگی۔ اس کی حالت بالکل غیر ہو گئی تھی، وہ میرے بازوؤں میں جھول گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ پل کی مہمان ہو۔ میں اس قدر گھبرا گیا کہ زور زور سے چیخنے لگا۔ میری آوازیں میرا بھائی سن کر کمرے سے نکل کر میرے پاس چلا آیا اور نازی کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے کہنے لگا کہ اسے میرے کمرے میں جا کر لٹا دو۔ بھائی کی آواز سن کر میں نے غصے میں کہا کہ نازی کی حالت اتنی خراب ہے، آپ کے کمرے میں کیوں لے کر جاؤں، اسے ہاسپٹل کیوں لے کر نہ جاؤں؟ بھائی کہنے لگے اس کا علاج میرے کمرے میں ہے، ہاسپٹل میں نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں نازی کو ان کے کمرے میں لے گیا اور بستر پر لٹا دیا۔ بھائی نے مجھے کمرے سے نکلنے کا حکم دیا اور خود نہ جانے اس کے ساتھ کمرے میں بند ہو کر کیا کرنے لگے۔ لیکن کچھ دیر بعد جب نازی ان کے کمرے سے نکلی تو پہلے کی طرح بالکل ٹھیک تھی۔ اسے ٹھیک ٹھاک دیکھ کر میں حیران بھی تھا اور خوش بھی، لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جو کچھ پچھلی رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بھی بہت غیر یقینی تھا، اور جو آج ہوا تھا اس نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کیونکہ نازی کو تکلیف میں دیکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور پھر ہر گزرتی رات کے ساتھ مجھے احساس ہوا کہ میں جس رات نازی کو بھائی کے کمرے میں جانے سے روکتا اس کی حالت ایسی ہی بگڑ جاتی۔ مجھے واپس آئے 15 دن ہو چکے تھے، لیکن ایک رات بھی نازی نے میرے ساتھ نہیں گزاری تھی، بلکہ وہ ہر رات بھائی کے کمرے میں چلی جاتی اور میں یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انجان بن جاتا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو سیدھے اپنے بھائی کا گریبان پکڑتا اور اپنی بیوی کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں رشتوں کو کھونے سے ڈرتا تھا۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد میرا بڑا بھائی ہی میرے لیے سب کچھ تھا، اور نازی وہ تو میری محبت، میری زندگی تھی۔ لیکن وہ دونوں مل کر جو کچھ کر رہے تھے اس کے پیچھے کیا وجہ تھی یہ جاننے کے لیے میں گھر سے نکل گیا تھا اور سیدھے اپنے بھابھی کے گھر پہنچ گیا، کیونکہ میرے پیچھے 7 مہینے میں جو کچھ بھی ہوا تھا اگر اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم تھا تو وہ میری بھابھی کو تھا۔ میری بھابھی مجھے اپنے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی اور پھر خوشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئی اور کہنے لگی زوال میں نے تمہیں بہت یاد کیا، میں پچھلے 2 مہینے سے یہاں پڑی ہوئی ہوں اور تمہارے بھائی نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر مجھے نہیں پوچھا۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ بیمار ہیں۔ بھابھی نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی بیمار میں نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو مجھے بیمار کہہ رہے ہیں، علاج کی ضرورت تو انہیں ہے۔ بھابھی کا انداز عجیب سا تھا۔ میں نے کہا بھابھی مجھے سچ سچ بتائیے کہ میرے پیچھے کیا ہوا ہے؟ میں جب سے یہاں آیا ہوں بھائی اور نازی کا رویہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی تو میری رہی نہیں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ مجھے پریشان دیکھ کر بھابھی نے تسلی دی اور کہنے لگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر مجھے ایسا سچ بتایا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ ویسا نہیں تھا جیسا نظر آ رہا تھا۔ ساری حقیقت جان کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ 8 مہینے پہلے ہی نازی سے میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، وہ میرے ایک دوست کی سالی تھی، اور اسی کی شادی میں نے نازی کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ کم عمر اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی شرمیلی اور حیادار تھی، اور اسی بات نے مجھے اس کی طرف مائل کر دیا تھا۔ میرے ماں باپ تو تھے نہیں، بڑے بھائی اور بھابھی تھے۔ جیسے ہی میں نے اپنے بھائی بھابھی کو نازی کے بارے میں بتایا تو وہ میری بھابھی بہت خوش ہوئی، کہنے لگی یہ تو اچھی بات ہے، مجھے بھی کسی کا ساتھ مل جائے گا اور تمہارا گھر بھی بس جائے گا، لڑکی ڈھونڈنے کی جھنجٹ سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ میں دبئی سے کچھ مہینوں کی چھٹیوں پہ پاکستان آیا تھا کیونکہ میری نوکری وہاں تھی اور میں سالوں سے وہیں مقیم تھا، اس لیے میں نے بھابھی سے کہا کہ وہ چٹ منگنی پٹ بیاہ کروا دیں، اب میں 2 سال سے پہلے دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکوں گا۔ بھابھی رشتہ لے کر گئی تو نازی کے گھر والے بھی راضی ہو گئے اور وہ میری دلہن بن کر ہمارے گھر چلی آئی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے نازی پر پوری طرح اپنا آپ وار دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ میرا بڑا بھائی میرے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور اس لیے وہ ہمیشہ میرے بھائی کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھے گی اور انہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ شادی کے 15 دن بعد میری چھٹیاں ختم ہوئی تو میں ٹوٹے دل کے ساتھ اسے چھوڑ کر پردیس چلا آیا۔ اپنے محبوب بیوی کو چھوڑ کر تنہا زندگی گزارنے کے بارے میں سوچنا بھی ایک مشکل تصور تھا، اور مجھے یہ وقت گزارنا تھا۔ مجھے 2 سال کی اس جدائی کو ہر صورت برداشت کرنا تھا۔ مجھے دبئی آئے مہینہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن نازی کا فون آیا اور وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا نازی بتاؤ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟
وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی سوار آپ واپس آ جائیں, آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں. مجھے لگا شاید اسے میری یاد ستا رہی ہے اور اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہی ہے. میں نے اسے محبت سے سمجھایا کہ میرا اس طرح بار بار واپس آنا ممکن نہیں ہے اور وہ مجھ سے دوبارہ اس طرح کی بات نہ کرے, کیونکہ میرے لیے بھی اس طرح پردیس کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے. میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی. پھر دوبارہ اس نے کبھی واپسی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور مجھے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن آج بھابھی کے پاس آ کر مجھے پتا چلا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا, بلکہ پوری طرح بگڑ گیا تھا. اس روز جب ناسی نے مجھے روتے ہوئے فون کیا تھا, دراصل وہ بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ بھائی نے اس پر جادو کروانا شروع کر دیا تھا اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی. بھائی میری شادی نہیں کروانا چاہتے تھے کیونکہ میرے بھیجے ہوئے پیسے سے وہ پاکستان میں اپنے نام کی جائیداد بنا رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری اپنی کوئی فیملی ہو. بھابھی میرے ساتھ بہت مخلص تھی, اس لیے انہوں نے میری شادی تو کروا دی, لیکن میرے دبئی واپس جانے کے بعد وہ میری بیوی کو بھائی کے ناپاک عزائم سے بچا نہیں سکتی تھی اور بھائی نے میری بیوی کو مختلف طریقوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن جب نازی ہر تکلیف برداشت کرتی چلی گئی تو انہوں نے کالے جادو کا استعمال شروع کیا اور نازی کو اپنے قابو میں کر لیا. آدھی رات کو وہ نازی کو اپنے جادو کے اثر میں کر کے اس پر پڑھائی کرتے, کبھی اس کا ہاتھ جلاتے تو کبھی اس کا پیر پر کھڑا کر دیتے. وہ تکلیف سے آوازیں نکالتی لیکن کبھی کبھی بھائی کے خلاف نہ جاتی. بھائی اس پر ایسا جادو کر رہے تھے جس سے وہ زندگی بھر کے لیے نہ صرف ان کی غلام ہو جاتی بلکہ بے اولاد بھی رہتی. بھابھی نے بھائی کو روکنا چاہا تو بھائی نہ رکے اور اس لیے بھابھی نے غصے میں گھر چھوڑ دیا. بھائی دولت کی لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک ساتھ سارے رشتوں کو داؤں پر لگا دیا. نازیہ بھی ہر رات اسی جادو کے اثر میں ان کے کمرے میں پہنچ جایا کرتی اور جس رات وہ نہ جاتی اس کی طبیعت بگڑ جاتی. یہ سب سن کر میری جان نکل گئی تھی. بھابھی نے مجھے اس عامل کا پتہ دیا جس کے ساتھ مل کر بھائی یہ سب کچھ کروا رہے تھے. بھابھی نے کہا اگر تم اپنے بھائی سے زیادہ پیسہ دو گے تو یہ عامل تمہارے لیے کام کرے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے ایسا ہی کیا اور اس عامل کو بہت زیادہ پیسے دیے تو اس نے نہ جانے ایسا کیا کیا کہ بھائی کا جادو ہی الٹا پڑ گیا. نازی نے تو ان کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا, لیکن اب ہر رات ان کے کمرے سے ان کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی تھی. کچھ دن یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور پھر ایک دن بھائی نے خود ہمارے قدموں میں گر کر ہم سے معافی مانگی کیونکہ وہ بہت اذیت میں تھے اور اس اذیت سے نکلنا چاہتے تھے. میں نے بھائی کو معاف کر دیا تھا لیکن اپنی راہیں ان سے جدا کرنی تھی. میں نے ہمیشہ کے لیے دبئی والی نوکری چھوڑ دی تھی اور نازی کے ساتھ ایک علیحدہ مکان میں شفٹ ہو گیا تھا. کبھی کبھی روپیہ, پیسہ اور جائیداد انسان سے اس کے رشتوں کو دور کر دیتے ہیں اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. جائیداد کی لالچ میں میرے بھائی نے ہر رشتے کو کھو دیا تھا. نہ ہی بھابھی ان کے ساتھ تھی, نہ ہی میں اور نازی. کیا آپ لوگوں نے بھی آج کی دنیا میں ایسے لالچی لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں دولت کے آگے رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی؟